السلام علیکم کلاس 8 کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج آپ کا سبجیکٹ اردو لٹریچر کا اسائنمنٹ نمبر 4 کا ڈے 1 ہے۔ بچوں، آپ لوگوں کو اپنا اسائنمنٹ نمبر 4 مل گیا ہوگا۔ اس میں آپ کو نظم حمد کا کام دیا گیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم نظم حمد کی بلند خوانی اور وضاحت کا جو کام ہے وہ کر لیں، پھر میں آپ کو اسائنمنٹ دکھاؤں گی۔ نظم حمد، بچوں حمد کس نظم کو کہتے ہیں؟ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے حمد کہا جاتا ہے۔ اب اس نظم میں شاعر کس انداز میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں؟ خدایا نہیں کوئی تیرے سوا، اگر تو نہ ہوتا تو ہوتا ہی کیا۔ شاعر یہاں اس بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ معبود ہیں، اس کائنات کے بنانے والے ہیں، آپ ہی وجہ کون و مکاں ہیں، آپ اگر نہیں ہوتے تو پھر یہ کائنات بھی نہیں ہوتی۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ آپ ہی کے وجود کی مرہون منت ہے، آپ ہی ہر چیز کے خالق، ہر چیز کے بنانے والے ہیں۔ اگر آپ ہی نہیں ہوتے تو اس کائنات میں کسی چیز کا وجود نہیں ہوتا۔ تصور تیری ذات کا ہے محال، کسے یہ سکت اور کہاں یہ مجال۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ذات کے بارے میں تصور کرنا کہ آپ کی ذات کیا ہے، یہ محال ہے، مشکل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں تصور کرنا کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے۔ ہر چیز بچوں آپ نے دیکھا ہے ایک دن پیدا ہوتی ہے اور اس چیز کو ایک دن فنا ہو جانا ہے، لیکن واحد اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو ازل سے ہے، ہمیشہ سے ہے اور ابد تک یعنی ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، ہمیشہ رہے گی۔ تو یہ کیا ذات ہے؟ اس ذات کے بارے میں تصور کرنا محال ہے، انسان کی عقل سے بالاتر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، اور اس کے بارے میں تصور کرنا کسی میں سکت نہیں ہے، کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں تصور کر سکے۔ اور مجال کہتے ہیں جرت کو، نہ کسی میں اتنی جرت ہے، نہ کسی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو جان سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہیں کیا، کیونکہ اللہ کا وجود انسان کی عقل سے بہت بالا ہے۔ بنائی ہے تو نے یہ کیا خوب چھت، کہ ہے سارے عالم کی جس میں کھپت۔ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے آسمان کو شاعر نے چھت سے تشبیہ دی ہے کہ یہ چھت جو پوری کائنات پر پھیلی ہوئی ہے، یہ نیلا آسمان، یہ کتنا خوبصورت آسمان ہے، اور کھپت جس میں پوری دنیا سما چکی ہے، سارا عالم اس آسمان کے تلے ہے، اس آسمان کے نیچے ہر چیز ہے دنیا کی، کائنات کی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ نے کیا زبردست چھت بنائی ہے۔ یہ تارے جو ہیں آتے جاتے ہوئے، چمکتے ہوئے، جگمگاتے ہوئے۔ بچوں، سائنس کہتی ہے کہ ستارے اپنی جگہ رہتے ہیں، یہ حرکت نہیں کرتے، لیکن جب دن ہوتا ہے، سورج بھی بہت بڑا ستارہ ہے، اور یہ دن کے اندر ہمیں روشنی دیتا ہے،
اور اتنی روشنی دیتا ہے کہ جو دوسرے آسمان کے ستارے ہیں ان کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، اور جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو وہ ستارے جو سورج کی روشنی میں نظر نہیں آتے وہ ہمیں دکھائی دینا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی آتے جاتے ہوئے جو ستارے ہیں وہ جو کبھی نظر آتے ہیں اور جو کبھی نظر نہیں آتے، یہ رات کے وقت چمکتے ہیں، جگمگاتے ہیں جیسے روشن سے چراغ ہوں. چراغ ایسے روشن جو بن تیل ہیں، اور ایسے روشن چراغ ہیں جو تیل کے بغیر جل رہے ہیں، روشنی دے رہے ہیں بغیر کسی فیول کے، بغیر کسی تیل کے. کوئی ایندھن اس کے لیے استعمال نہیں ہوتا. یہ ایسے روشن چراغ ہیں جو بغیر کسی ایندھن کے جل رہے ہیں. یہ تیری ہی قدرت کے سب کھیل ہیں. یہ اللہ تعالیٰ، یہ آپ کی قدرت، آپ کی طاقت کے کھیل ہیں سارے. یہ آپ ہی کی ذات ہے جو آسمان کی رات کی اندھیرے تاریکی میں یہ ستاروں کی روشنی سے آسمان جگمگا اٹھتا ہے. ایسے روشن ستارے جو بغیر کسی تیل کے، بغیر کسی ایندھن کے جگمگا رہے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مرہون منت ہیں. یہ لال و گوہر ہیں جو بکھرے ہوئے پڑے زمیں سے بھی ہیں ان میں اکثر بڑے. لال و گوہر، لال بچوں لال کہتے ہیں ایک قیمتی پتھر کو جو سرخ رنگ کا ہوتا ہے، اور گوہر کہتے ہیں موتی کو. لال و گوہر، ان ستاروں کو شاعر نے لال و گوہر سے تشبیہ دی ہے، مثال دی ہے کہ یہ لال اور گوہر کی طرح چمک رہے ہیں، خوبصورت دکھائی دے رہے ہیں. یہ ہمیں اتنے چھوٹے چھوٹے اس لیے نظر آتے ہیں بچوں کہ یہ ان کا فاصلہ زمین سے بہت زیادہ دور ہے. دور کی چیز ہمیں چھوٹی دکھائی دیتی ہے لیکن یہ چھوٹی نہیں ہوتی. اکثر جو ہے ان میں زمین سے بڑے ہیں. ہماری زمین بہت چھوٹی ہے ان کے آگے، لیکن زمین اور ستاروں کے درمیان فاصلہ اتنا زیادہ ہے کہ یہ ہمیں چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں. قائم ہے تیری ہی تقدیر سے، بندھے ہیں بہم سخت زنجیر سے. اللہ تعالیٰ آپ کے بنائے ہوئے قانون کی وجہ سے یہ اپنی جگہ قائم ہے. نہیں تو دیکھیں کوئی بھی چیز بغیر سہارے کے کھڑی نہیں رہ سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں باندھ رکھا ہے آپس میں. ہر چیز اپنے ہی جگہ پر. ستارے بچوں گردش نہیں کرتے، ہماری زمین گردش کرتی ہے، سیارے گردش کرتے ہیں، ستارے گردش نہیں کرتے. لیکن جو گردش کرتے ہیں وہ بھی، اور جو گردش نہیں کرتے، آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان میں کیسے ٹانک رکھا ہے. کوئی بھی اپنے محور سے الگ نہیں جاتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں باندھ رکھا ہے، انہیں جکڑ رکھا ہے. اور وہ زنجیر کیا ہے کشش باہمی، اور یہ کوئی ایسی لوہے کی زنجیر نہیں ہے جو ہمیں دکھائی دے جائے. یہ ایک خاص کشش ہے، ایک طاقت ہے. جیسے زمین کی کوئی بھی چیز، آپ چاند پہ جائیں وہاں کشش ثقل نہیں ہے. اگر آپ چاند پہ جاتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ ہوا کے اندر اڑتی ہوئی ہر چیز دکھتی ہے. انسان بھی جمپ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اس لیے کہ وہاں کشش ثقل نہیں ہے. لیکن زمین پہ ایک کشش ہے جس سے ہر چیز زمین کی طرف واپس چلی جاتی ہے، جم جاتی ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے آسمان میں
ایک خاص قسم کی کشش رکھی ہے جو کسی چیز کو اس کے محور سے، اس کے مدار سے ہٹنے نہیں دیتی۔ نہ اس میں خلل ہے نہ بیشی کمی۔ خلل کہتے ہیں خامی کو، اور بیشی کمی نہ زیادتی ہے نہ کمی ہے۔ ایسی کشش ہے جو بالکل بیلنس ہے، توازن کے ساتھ ہے، نہ اس میں کوئی کمی ہے نہ کوئی زیادتی ہے، نہ اس میں کوئی خلل نقص ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایسی کشش ہے جو بڑی قدرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اسے کوئی ہٹا نہیں سکتا، اس میں کوئی خلل نہیں ہے، اسے ختم اور کم زیادہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہے ان سب کا آئین ایجاد ایک، ہنر ایک ہے اور استاد ایک۔ آئین ایجاد بچوں بنانے کا قانون، ان تمام چیزوں کے بنانے کا قانون ایک ہے، اس لیے کہ اس کا بنانے والا، اس کا استاد ایک ہے، اور ٹیکنالوجی بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، اس کا ہی ہنر ہے، اسی کی طاقت ہے۔ استاد ایک ہے، بنانے والا ایک ہے۔ دیکھیں، اسی لیے یہ اپنے وقت پہ طلوع ہوتے ہیں، اپنے وقت پہ غروب ہوتے ہیں، کوئی چیز اپنے مدار سے الگ نہیں ہٹتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، ان کا بنانے والا ایک ہے۔ بچوں، اگر اس کائنات میں نعوذ باللہ ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو ایک سے زیادہ ہونے کے مطلب ہے اختلاف رائے۔ ایک کہتا کہ سورج صبح 8 بجے نکلے گا، ایک کہتا نہیں 5 بجے نکلے گا۔ نہیں، سردیوں میں سورج جس وقت میں نکلتا ہے اسی وقت میں ازل سے نکل رہا ہے، گرمیوں میں سورج جس وقت نکلتا ہے ازل سے اسی وقت سے نکل رہا ہے۔ ان کا قانون ایک ہے کیونکہ اس کا بنانے والا بھی ایک ہی ہے، اور کبھی یہ نہیں ہوتا کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل جائے۔ یہ اللہ کے ایک ہونے کی دلیل ہے کہ ازل سے سورج مشرق کی طرف سے نکل رہا ہے اور مغرب میں غروب ہو رہا ہے۔ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے نعوذ باللہ تو اس نظام میں یقیناً خلل ہوتا اور یہ دنیا فنا ہو جاتی۔ اس کا بنانے والا ایک ہے، اس کا ہنر ایک ہے، اور استاد بھی ایک ہی ہے۔ یعنی یہاں شاعر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کر رہے ہیں۔ بچوں، یہ جو آپ نے حمد پڑھی یہ ماخوذ ہے کلیات اسماعیل میرٹھی سے۔ یہ نظم اسماعیل میرٹھی کی لکھی ہوئی تھی۔ امید ہے بچوں آپ کو یہ نظم سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ حمد، آئیے اب ہم اپنا اسائنمنٹ دیکھتے ہیں۔ بچوں، آپ کو ایسے یہ اسائنمنٹ ڈے 1 کا اسائنمنٹ نمبر 4 مل گیا ہوگا، جس میں پہلا کام ہے بلند خوانی وضاحت، جو میں کر چکی ہوں۔ اس کے بعد الفاظ معنی کا کام دیا گیا ہے، پھر 2 سوال دیے گئے ہیں، اور پھر 2 اشعار دیے گئے ہیں جن کی تشریح آپ کو کرنی ہے۔ تو بچوں، یہ کام آپ اسائنمنٹ میں نہیں بلکہ اپنی اسکول کی کاپی میں کریں گے، اور جب یہ کام آپ کر لیں تو مقررہ تاریخ پر اپنا کام لا کر اسکول میں چیک بھی کروا لیجیے۔ آئیے ہم اپنے اسائنمنٹ کا آغاز کرتے ہیں۔ ہر صفحے پر علیحدہ کام کریں گے، صفحے پہ تاریخ ڈالیں گے۔ سب سے پہلے ہم الفاظ معنی کا کام کر رہے ہیں۔ الفاظ معنی کا کام کرنے سے پہلے آپ کو نظم حمد کا ٹائٹل پیج بنانا ہے، یہ آپ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے۔ چلے آئیے
کام شروع کرتے ہیں۔ الفاظ معنی سب سے پہلا لفظ ہے آئین ایجاد، یعنی بننے کا اصول، تخلیق کا قاعدہ۔ پھر ہے بہم، بہم کا مطلب ہے آپس میں۔ کلیات، کل کی جمع ہے کلیات۔ کھپت، کھپت کہتے ہیں استعمال میں آ جانا۔ پھر لفظ ہے کشش باہمی، کشش باہمی کا مطلب ہے آپس میں جوڑے رکھنے کی طاقت۔ اس کے بعد بچوں ہمارے ہیں سوال جواب۔ سوال نمبر 1 ہے ہمارا، نظم میں چھت سے کیا چیز مراد ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا نظم کی وضاحت میں کیا چیز مراد ہے، یاد آ رہا ہے آپ کو؟ آئیے ہم اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ نظم میں چھت سے مراد ہے نیلا آسمان، جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے چاند، سورج، ستارے، سیارے روشن کیے ہیں، اور یہ نیلا آسمان ازل تا ابد اسی طرح بغیر کسی ستون اور سہارے کے قائم و دائم ہے، رہنے والا ہے۔ بچوں یہ سوال نمبر 1 کا جواب تھا۔ اس سلائیڈ کی مدد سے اپنا کام مکمل کر لیجئے۔ جو بچے لکھ چکے ہیں وہ ویڈیو کو آگے دیکھیں، جو نہیں کر سکے وہ ویڈیو پاز کریں، اپنا کام مکمل کریں، پھر ویڈیو کو آگے بڑھائیں۔ سوال نمبر 2 ہے، لالو گوہر سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ جواب ہے لالو گوہر سے شاعر کی مراد ہے ستاروں کی وہ عظیم الشان کہکشاں جو آسمان پر قدرت کی کاریگری کا انمول نمونہ ہے، اور ان میں سے کئی ستارے تو ہماری زمین سے بھی کئی گنا بڑے ہیں، اور خالق کی قدرت دیکھیے کہ اسی طرح قائم و دائم ہیں۔ بچوں یہ ہے سوال نمبر 2 کا جواب۔ اپنا کام مکمل کر لیں سلائیڈ کی مدد سے۔ اگر مکمل نہیں ہوا کام تو ویڈیو کو پاز کریں، کام مکمل کریں، پھر ویڈیو کو آگے بڑھائیے۔ شاباش۔ اب ہے مندرجہ ذیل اشعار کی تشریح بمع حوالہ لکھیے۔ پہلا شعر ہے ہمارا، خدایا نہیں کوئی تیرے سوا، اگر تو نہ ہوتا تو ہوتا ہی کیا۔ ہمیں سب سے پہلے بچوں حوالہ لکھنا ہے۔ مندرجہ بالا شعر ہماری اردو کی درسی کتاب کی نظم ہم سے ماخوذ ہے۔ اس کے شاعر جناب مولوی محمد اسماعیل میٹھی ہیں۔ اب اس کی تشریح لکھیں گے ہم۔ شاعر اپنے اس شعر میں خدائے رب ذوالجلال کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے رب کائنات، تیرے سوا کوئی نہیں، تیرے سوا کوئی خالق، کوئی معبود نہیں کہ جس کی ہم عبادت کریں، کیونکہ تیری ذات ہی وجہ کون و مکاں ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔
اگر تو اس کائنات میں نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا، یعنی علاوہ تیرے اس کائنات میں کسی شے کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے شعر نمبر 1 کی تشریح ہے۔ اب اس کے بعد شعر نمبر 2۔ قائم ہے تیری ہی تقدیر سے، بندھے ہیں بہم سخت زنجیر سے۔ اس کا حوالہ لکھیے۔ مندرجہ بالا شعر ہماری اردو کی درسی کتاب کی نظم حمد سے ماخوذ ہے۔ اس کے شاعر جناب مولوی محمد اسماعیل میرٹھی ہیں۔ حوالہ وہی ہے جو پہلے شعر کا تھا۔ اب تشریح لکھیے۔ شاعر اپنے اس شعر میں قدرت کی تمام تر تخلیقات پر بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کائنات کا تمام تر نظام ازل تا ابد قائم و دائم ہے۔ یہ کارخانہ ابتدا سے ہے اور تا ابد اسی طرح چلتے رہنے والا ہے۔ روز و شب کا چلنا، سورج کا طلوع و غروب ہونا، چاند کا بڑھنا گھٹنا، سب کچھ اپنی طے کردہ حدود میں اپنے مقررہ وقت پر چلتا رہنے والا ہے۔ اس میں کسی بھی قسم کی تبدیلی ممکن نہیں ہے، اور اگر ہونے والی ہے تو وہ صرف خالق کے حکم کے مطابق ہونی ہے۔ یہ نظام ایک لگے بندھے اصول و ضوابط کے تحت قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ بچوں، ہمارا اسائنمنٹ نمبر 4 کے ڈے 1 کا کام یہیں تک ہے۔ سلائیڈ کو پاز کرتے جائیے، اپنا کام مکمل کرتے جائیں۔ شاباش! کام میں صفائی کا خیال رکھیے گا۔ ہر کام علیحدہ صفحے پہ ہونا چاہیے۔ تاریخ لازمی لکھیے گا۔ سبق کا نظم کا ٹائٹل پیج بنانا نہیں بھولیے گا۔ چلیں بچوں، اب مجھے اجازت دیں۔ اگلی کلاس تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔